صہیونی دہشت گرد لگاتار 284 دن تھرمل اور کیمیائی میزائلوں اور بموں جیسے غیر روایتی اور ممنوعہ ہتھیاروں سمیت متعدد قسم کے اسلحوں سے غزہ میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اپنے نسل کشی کے عمل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکام کے میڈیا آفس نے اعلان کیا کہ یہ ہتھیار شہداء اور متاثرین کے جسم کے اندر کیمیائی فعل و انفعالات کا باعث بنتے ہیں، جس سے متاثرین بری طرح جھلس جاتے ہیں اور 27 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے شہریوں کے خلاف قتل عام کے مزید 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں 80 فلسطینی شہید اور 216 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے بیان کے مطابق غزہ میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں 7 اکتوبر سے اب تک 38,664 فلسطینی شہید اور 89,100 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی دستوں کے تازہ تصادم میں ایک میجر سمیت کم سے کم 5 فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے جنگلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد ہندوستان کے سیکیورٹی دستوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جنگل میں سرچ آپریشن کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان دو طرفہ فائرنگ شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس تصادم میں کم سے کم 5 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے، جن میں میجر رینک کا ایک افسر بھی شامل ہے۔ اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تصادم میں متعدد ہندوستانی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اس تصادم میں عسکریت پسندوں میں سے کسی کے مارے جانے یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق جس جنگلی علاقے میں تصادم ہوا ہے وہ پوری طرح سیکیورٹی دستوں کے محاصرے میں ہے۔ سلطنت عمان کی امام علی مسجد میں مجلس اعضاء کے دوران دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جس میں کم از کم اب تک 4 افراد کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ میڈیا ذرائع نے عمانی پولیس کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ دارالحکومت مسقط کے علاقے وادی الکبیر کی امام علی مسجد میں پیش آیا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ مسجد کے قریب واقع ایک حسینیے میں پیش آیا، جہاں مجلس اعضاء جاری تھی اور 700 سے زائد افراد وہاں موجود تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد درجنوں میں بتائی جاتی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق مسجد میں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کے افراد تھے۔ جائے وقوع پر موجود بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ نواخوانی کے دوران مختلف جہات سے عزاداروں پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد وہاں موجود لوگ یا حسین کی صداؤں کے ساتھ محفوظ مقام پر پناہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ رپورٹوں کے مطابق سیکیورٹی حکام اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، تاہم حملہ آوروں کی تعداد اور ہلاکت سے متعلق معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات اور طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں، جبکہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے پیر کو بھی شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے کئی اہم فوجی اہداف پر حملے کیے۔ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ صہیونی فوج کی برانٹ چھاونی کے قریب غاصب صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کے ایک مرکز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا کہ اس حملے میں صہیونی فوجی مرکز کا ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے الرحب نامی فوجی مرکز کو بھی گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور غاصب صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچا۔
یاد رہے 7 اکتوبر 2023 کے آپریشن طوفان الاقصی میں اپنی ناقابل تلافی شکست کا بدلہ فلسطینی عوام سے لینے کے لیے غاصب صہیونی حکومت نے جب غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے تو حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے اہم فوجی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب تک حزب اللہ لبنان کے مجاہدین کے میزائل اور ڈرون حملوں میں صہیونی فوج کو سنگین جانی اور مالی نقصانات پہنچ چکے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے ان حملوں کے نتیجے میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں درجنوں غیر قانونی صہیونی کالونیاں خالی ہو چکی ہیں اور صہیونی حکومت کے متعدد سینئر فوجی کمانڈر شمالی محاذ پر حزب اللہ کی برتری کا بارہا اعتراف کر چکے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر غزہ میں صہیونی ٹولے کے بہیمانہ جرائم کے جواب میں 3 کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین جانے والے تجارتی بحری جہازوں کے خلاف بحیرہ احمر اور بحیرہ روم میں مزید 3 آپریشن کیے گئے۔ اور سامعین سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادکاروں نے نیتن یاہو کی پالیسیوں اور قیدیوں کے تبادلے میں نیتن یاہو کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب میں ایالون روڈ کو بند کر دیا۔ صہیونی آبادکاروں نے ایالون روڈ پر اجتماع کر کے غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں فلسطین کی تحریک استقامت کے ساتھ سمجھوتہ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی صہیونیوں کی جانب سے تل ابیب کا ایالون روڈ بند کیے جانے کا مقصد صہیونی قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں نیتن یاہو کابینہ کی ٹال مٹول کی پالیسی پر برہمی کا اظہار کرنا تھا۔ حالیہ دنوں کے دوران مقبوضہ فلسطین میں نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف صہیونی آبادکاروں نے وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو قیدیوں کے تبادلے کے مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ان مظاہرین نے صہیونی فوجی کمانڈروں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے حصول میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ غزہ میں طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے پر تحریک استقامت کے مجاہدین نے کچھ صہیونیوں کو قیدی بنایا ہے جنہیں نیتن یاہو نہ صرف رہا نہیں کرا سکے ہیں بلکہ غزہ کے خلاف جارحیت کے ارتکاب میں دسیوں قیدی مارے بھی جا چکے ہیں اور وحشیانہ جارحیت کے باوجود وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی حملوں میں کئی صہیونی قیدی مارے جا چکے ہیں جس کی بنا پر صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے اصول کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مختلف ملکوں من جملہ مصر اور قطر کی کوششوں کے باوجود نیتن یاہو کی کابینہ کی خلاف ورزیوں کی بنا پر اب تک جنگ بندی کا سمجھوتا طے نہیں پا سکا ہے۔